اچھا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تیمم لغت کے اندر قصد کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے قصد التراب علی وجہ مخصوص بنیت الطہارت، کہ مٹی کا قصد کرنا مخصوص طریقے کے اوپر طہارت کی نیت کے ساتھ، طہارت حاصل کرنے کے لیے، اس کو تیمم کہتے ہیں. اور تیمم کی نیت جو ہے وہ کوئی خاص الفاظ منقول نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، شریعت اعتبار سے کوئی خاص لفظ منقول نہیں ہے، اور بس دل کی نیت کافی ہے. دل میں یہ نیت آ جانا کہ میں تیمم کر رہا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں. اور تیمم کی مشروعیت یہ بنو مستلق کے غزوہ کے موقع پر ہوئی تھی، کہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم بعض سفر کے اوپر نکلے تھے، ایک دفعہ تو اس وقت مقام بیضاء پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ گیا اور وہ گم ہو گیا، اور یہ ہار وہ ہار تھا جو اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا، اور انہوں نے پھر وہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا. تو انہوں نے کہا میرا ہار ٹوٹ گیا، تو گم ہو گیا تھا، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے سارے صحابہ ادھر ادھر پھرنے لگے، لیکن اس صورت کے اندر وہ ہار نہیں ملا، اور نماز کا وقت بھی نکلنے لگا. تو اس صورت کے اندر پھر جب نماز کا وقت نکلنے لگا، گانڈی کو صفاسن نماز کا وقت نکلنے لگا تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی غصہ کیا حضرت عائشہ کے اوپر رضی اللہ عنہا. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا. تو اور پھر صحابہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ اپنے ساتھ برکت ہی لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ آپ کے خاندان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر یہ اپنے ساتھ بھلائی کو اور برکتوں کو لے کر آتا ہے. پھر خیر وہ ہار نہیں ملا، اور جب قافلہ دوبارہ روانہ ہوا تو جب اٹھے اللہ کے رسول اور سارے صحابہ اٹھے، اور جو اونٹنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی وہ اونٹنی اٹھی تو وہ ہار اس اونٹنے کے نیچے تھا. یہ اس کی مشروعیت تھی تیمم کی. تو دیکھیں باقی احادیث اس باب میں ہم پڑھتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں دوسرے لوگوں پر یعنی دوسری امتوں کے اوپر ہمیں فضیلت دی گئی 3 طرح سے. جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو وہ درجہ ملا جو فرشتوں کی صفوں کو ملا. جعلت لنا الارض كلها مسجدا، ہمارے لیے ہر ایک زمین کو مسجد بنا دیا گیا. وجعلت تربتها لنا طہورا، اور ہمارے لیے اس زمین کی مٹی کو پاک بنا دیا گیا، اس لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہ ملے. تو یہ 3 طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں فضیلت ملی ہے دوسری امتوں کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ ایک ہمارے صفوں کو فرشتوں کی صفوں کا درجہ دے دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو نماز کے اندر صفیں کھڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان صفوں کا درجہ ایسا ہے جیسے کہ فرشتوں کو جس طرح اس کا اجر ملتا ہے. باقی ہر ایک زمین ہمارے لیے مسجد ہے. مطلب یہ کہ پہلے زمانے کے اندر بنی اسرائیل وغیرہ کے اوپر اتنی تنگی تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں تھا. لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے، فضیلت ہے اس کی، کہ ان کو مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی اگر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد کے اندر نماز پڑھنا اس کی فضیلت الگ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ فضیلت حاصل ہے کہ پہلے امتوں کی طہارت جو تھی وہ خاص تھی کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ ہی طہارت حاصل ہوتی تھی. لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت، اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی بھی اس کے لیے پاک بنا دی کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر مٹی کے ساتھ بھی تیمم کر سکتے ہیں. سمجھا گئی بات؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ
تیمم تو مٹی کے اوپر کیا جاتا ہے، لیکن تیمم کی کیفیت کیا ہے؟ تیمم کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کے اندر اختلاف ہے، اس کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو داؤد ظاہری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بس ایک ہی ضرب ہے تیمم کے اندر، ایک ہی ضرب ہے، وہ ایک ضرب کافی ہے، بس ایک ضرب لگا دے آدمی اور اسی ایک ضرب سے چہرے کو بھی مسح کر لے اور ہاتھوں کو بھی مسح کر لے، یہ ان کا مسلک ہے۔ اور جمہور علماء یعنی امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ، ان حضرات کا مسلک یہ ہے، حضرات کا مسلک یہ ہے کہ ایک ضرب کافی نہیں ہوگی، دو ضرب لگانے۔ اور ان کا استدلال کس سے ہے؟ ان کا استدلال یہ تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ اور ضربۃ للیدین، یہ جمہور علماء کی دلیل ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ استدلال کرتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ ان کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی تھی، تو انہوں نے جو ہے تو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گئے، وہ حدیث آگے آ رہی، تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے یہ کافی تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک ضرب زمین پہ مارا اور چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر مسح کر لیا کہ یہ کافی تھا، تو اس سے استدلال کرتے ہیں حنابلہ۔ سمجھا گئی بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ تیمم بطور نمونہ کے اللہ کے رسول نے ان کو دکھایا تھا، وہاں پر تیمم کی کیفیت کو بتانا مقصود نہیں تھا، وہ جو تیمم جس کے اندر دو ضربیں ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، تیمم کی طرف صرف اشارہ کرنا مقصود تھا، باقی یہ نہیں تھا کہ جو تو ایک ہی ضرب ہے، یہ مقصد نہیں تھا اللہ کے رسول کا۔ سمجھا گئی بات؟ دوسرا یہ کہ تیمم کہاں تک کیا جائے گا، کندھوں تک یا جو ہے تو گٹوں تک اس کو مسح کیا جائے گا، تو اس میں بھی فقہا کی آراء مختلف ہے۔ اسحاق راہوی کا مسلک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ کلائی تک کافی ہے، کوہنیوں تک دھونا ضروری نہیں، لیکن راجح قول کے مطابق جمہور علماء کے نزدیک کوہنیوں تک اس کا دھونا، اس کو مسح کرنا ضروری ہے، کیونکہ تیمم یہ خلیفہ ہے وضو کا، اور وضو کے اندر جب کوہنیوں تک دھویا جاتا ہے تو اس لیے خلیفہ کے اندر بھی اسی پر عمل کیا جائے گا اور کوہنیوں تک مسح کیا جائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا، اگلی حدیث ہے وعن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انتفل من صلاته اذا هو رجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك۔ عمران سے مروی ہے کہ ہم سفر کے اندر تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی قوم کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما منعک یا فلان ان تصلی مع القوم، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہوئی ہے، میں جنابت کی حالت میں ہوں اور پانی ہے نہیں کہ میں غسل کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بالسعید، تمہارے اوپر تیمم لازمی تھا، وہی کافی ہے تمہارے لیے، فإنہ یکفیک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر پانی نہ ہو تو غسل جنابت کے لیے بھی تیمم کافی ہے، غسل جنابت کے لیے بھی تیمم کافی ہے، آدمی اس سے پاک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پانی ملنے کے بعد بھی پھر جو ہے تو غسل جنابت ضروری نہیں ہے، بس تیمم کر لیا، پانی نہیں تھا اور تیمم کر لیا، پاک ہو گیا، بس چلو ٹھیک ہے، اب غسل جو ہے تو وہ اتر گیا، ٹھیک ہے، جنابت اتر گئی، اب اس کے بعد اگر پانی مل جائے تو پھر دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، وہی تیمم کے ساتھ جو غسل اتر گیا تھا وہ کافی ہے۔ سمجھا گئی بات؟ ہاں، عمار، حضرت عمار سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال انی اجنبت فلم اصب الماء، کہ میں حالت جنابت میں ہوں اور پانی ہے نہیں میرے پاس۔ فقال عمار لعمر، تو حضرت عمار نے عمر سے کہا اما تذکر انا كنا فی سفر، تمہیں یاد ہے کہ ہم سفر میں تھے، انا وانت، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، فاما انت، اور آپ جو ہے فلم تصلی، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، واما انا، لیکن میں فتمعت فصلیت، تو میں الٹ پلٹ ہوا
اور پھر میں نے نماز پڑھ لی. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ والی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی کہ بھائی میں تو غسل جنابت میں تھا. اب میں نے تو سوچا کہ جب وضو کے لیے ہم چہرے کو مسح کرتے ہیں, ہاتھوں کو مسح کرتے ہیں, تو غسل جنابت کے لیے پورا الٹ پلٹ ہونا ضروری ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا انما یکفیک ھکذا, تمہارے لیے یہی کافی تھا. فضرب النبی بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسح بہما وجهه وکفیہ, پھر اللہ کے رسول نے زمین کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مارا, پھونک دیا ان کے اندر, اور ان کے ساتھ مسح کیا اپنے چہرے کو اور اپنے ذراعین کو. رواہ بخاری ولمسلم نحوہ وقال انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ فیہ تمسح بها وجهك وکفیک. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی کافی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ تیمم ایک ہی ضرب ہے, لیکن ہم نے کہا کہ یہاں پر اس تیمم کی طرف اشارہ ہے جس میں دو ضربیں ہوتی ہیں, اس تیمم کی طرف اشارہ ہے. یہ اللہ کے رسول تیمم کی کیفیت نہیں بتا رہے, اس معروف تیمم کی طرف اشارہ کر رہے. مزہ کی بات. اچھا, حضرت ابو جحیم بن حارث بن سما سے مروی قال مررت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول فسلمت علیہ فلم يرد علی قام حتى قام الى الجدار فحته بعصا كان معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه ذراعيه ثم رد علی. ابو جحیم سے مروی بن حارث کہ میں اللہ کے رسول کے پاس سے گزرا تو وہ قضاء حاجت فرما رہے تھے, تو میں نے سلام کیا تو اللہ کے رسول نے مجھے جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ وہ دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے, اس کو تھوڑا سا کھرجا لاٹھی کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھی, پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جدار کے اوپر رکھا, مسح کیا اپنے چہرے کو, ذراعین کو, ثم رد علیہ, پھر مجھے سلام کا جواب دیا. لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین, یہ صاحب مشکات مصابیح والے پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ فصل اول چل رہی ہے, اور فصل اول کے اندر تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں, یہ تو بخاری مسلم کی حدیث نہیں ہے. ولا فی کتاب الحمیدی, کتاب حمیدی کے اندر بھی نہیں ہے. ولیکن ذکرہ فی شرح السنہ, شرح السنہ میں ذکر ہے, تو آپ کو یہ والی حدیث فصل ثانی وقال هذا حدیث حسن, تو حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول قضاء حاجت کے وقت جو ہے نہیں, وہ سلام کا جواب نہیں دیا, اور پھر اس کے بعد بھی نہیں دیا, یہاں تک کہ پہلے تیمم کر لیا, تیمم کرنے کے بعد پھر سلام کا جواب دے دیا. اس حدیث سے پتہ چلا, اور پہلے بھی گزرا ہے کہ وہ عبادات کہ جن کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, وہ عبادات جن کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, پانی کے ہوتے ہوئے بھی ان عبادات کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ حدیث کی کتابیں ہو گئی, ٹھیک ہے, یا مسجد کے اندر داخل ہونا ہو گیا, ذکر ہو گیا, ٹھیک ہے, زبان سے کلمہ طیبہ ذکر وغیرہ, یا سوتے وقت اللہ کے رسول نے وضو کا حکم فرمایا. تو اب یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ ان کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. تو اب جن عبادات کے لیے وضو ضروری نہ ہو, تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی ان عبادات کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے. آدمی بستر کے اندر ہے, سو رہا ہے, اب وضو نہیں ہو سکتا اس سے, تو بس بستر پر بیٹھے بیٹھے دیوار کے اوپر تیمم کر لے, ٹھیک ہے. حدیث کی کتابوں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے لیکن وضو نہیں ہے اور وضو کر نہیں سکتا, ٹھنڈا پانی ہے, تو اب یہ کیا ہے, تو کم از کم تیمم کر لے اس وقت, ٹھیک ہے. تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم ہو جائے گا, اور یہ جائز بھی ہے اور اللہ کے رسول سے ثابت بھی ہے, ٹھیک ہے. آگے فصل ثانی حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان السعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فلیمسه بشرته فان ذلك خیر. رواه احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی نحوه الى قول 10 سنین, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پاک مٹی یہ مومن کے لیے وضو ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ 10 برس تک بھی اس کو پانی نہ ملے. جب پانی مل جائے تو پھر بدن کو دھو لے, کیونکہ پھر یہ یہی بہتر ہے. تو 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو بس اسی تیمم کے ساتھ نماز پڑھتا رہے, یہی اس کے لیے پاکی کا ذریعہ ہوگا. سمجھا گئی بات؟ تو مطلب کیا ہوا, مطلب یہ کہ اگر جتنے عرصے تک بھی پانی نہ ملے, یا پانی تو ہے لیکن گزار حال ہے, صرف پینے کے لائق ہے اور اس کے علاوہ پانی نہیں ہے,
تو بس وہ تیمم ہی کرے، وہ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ یا پانی تو ہے لیکن پانی کے اوپر قادر نہیں ہے، معذور ہے، خود پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی بھی تیمم کر سکتا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ حضرت جابر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه فاحتلم فسال اصابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء۔ جابر سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سفر میں تھے تو ایک آدمی کو پتھر لگا، اس کا سر زخمی ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس نے صحابہ سے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے لیے تیمم کے اندر رخصت پاتے ہو، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تیمم کہاں کر سکتے ہو، لم نجد لک رخصتا وانت تقدر علی الماء، پانی تو تم استعمال کر سکتے ہو۔ فاغتسل فمات، اس نے غسل کیا اور مر گیا۔ فلما قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذلک، جب ہم آئے اللہ کے رسول کے پاس واپس تو یہ اس بات کی اطلاع ہوئی اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس کو قتل کیا، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ اللہ سألوا اذا لم يعلموا، تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جب ان کو پتہ نہیں تھا؟ جب پتہ نہیں تھا تو بغیر پوچھے انہوں نے فتویٰ کیوں دیا؟ بغیر پوچھے انہوں نے مسئلہ کیوں بتایا؟ پوچھنا چاہیے تھا ان کو۔ انما شفاء العی السؤال، بیمار کی شفا وہ تو سوال میں ہے۔ انما یکفیہ ان یتیمم ویصب علی جرحہ خرقۃ، اس کے لیے کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور زخم کے اوپر ایک پٹی باندھ لیتا، ثم یمسح علیہ، اس کے اوپر مسح کرتا، ویغسل سائر جسدہ، اور باقی جسد کو دھو لیتا، یا تو وہ تیمم کر لیتا، ٹھیک ہے، یہ بھی کافی تھا، اور یا یہ کہ اپنے جو زخم تھا اس کے اوپر پٹی وغیرہ باندھ لیتا اور باقی بدن کو دھو لیتا، زخم کو نہ دھوتا، زخم کے اوپر صرف وہ مسح کر لیتا، یہ بات کافی تھی اس کے لیے۔ سمجھ گئے؟ اس سے پتہ چلا کہ ایک تو بغیر پوچھے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، سمجھ گئے؟ بغیر پوچھے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آدمی ایسا مرض اس کو لاحق ہو کہ پانی پہنچنے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، پانی کے لگنے سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس صورت کے اندر بھی تیمم کافی ہے، اس صورت میں بھی تیمم کافی ہے اس کے لیے۔ سمجھ گئے؟ اچھا جی، آگے حضرت ابو سعید خدری سے مروی رضی اللہ عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معاهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصلى۔ اچھا، حضرت ابو سعید سے مروی ہے، یہ فصل لیا ہوگا نا، دونوں نے نماز پڑھ لی، کہ دو آدمی سفر میں نکلے تو نماز کا وقت ہوا، ان کے پاس پانی نہیں تھا تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھی، ثم وجد الماء، پھر ان کو وقت کے اندر پانی ان کو ملا، فاعاد احدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الاخر، تو ایک نے تو نماز کو لوٹا دیا لیکن دوسرے نے نماز کو نہیں لوٹایا، ثم اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعد اصبت السنة، پھر وہ جس نے نماز نہیں لوٹائی اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، سنت طریقہ یہی ہے، وَأَجْزَأَتْ کا صَلَاتُكَ، اور تمہارے لیے وہی نماز کافی تھی، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَزَّعَ وَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، اور جس نے لوٹایا نماز کو تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا تمہارے لیے 2 اجر ہے۔ رواہ ابو داؤد والدارمی وروى النسائی ونحوہ وقد رواہ ہوا ابو داؤد ایضا عن عطاء بن یسار مرسلا۔ تو حدیث کا حاصل کیا ہے؟ حدیث کا حاصل یہی ہے کہ وضو کر لیا تھا، نماز پڑھ لی تھی اور وقت کے اندر پانی بھی مل گیا تھا، اب نماز لوٹانی ہے یا نہیں لوٹانی؟ نماز لوٹانی ہے یا نہیں لوٹانی؟ تو اگر اس میں یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ لی اور پانی مل گیا مکمل کرنے کے بعد پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تیمم کر لیا، نماز شروع کر لی اور درمیان میں پانی نظر آ گیا تو پھر یہ نماز باطل ہو جائے گی حناف کے نزدیک، سمجھ گئے؟ پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس تیمم کے ساتھ نماز پورا کر لے، تیمم کے ساتھ نماز پورا کر لے، سمجھا گئی بات؟ اور حناف کیا فرماتے ہیں؟ حناف کہتے ہیں کہ نہیں، اگر پانی کے درمیان، نماز کے درمیان اگر پانی نظر آ گیا، نماز کے درمیان معلوم ہوگا کہ پانی مل گیا
اب وہ نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ نماز مکمل تو نہیں کی اور نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. مطلب ہاں یہ کہ اگر اور اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے تو نماز مکمل کر لی تھی, مکمل کرنے کے بعد ان کو پانی مل گیا تھا. تو اس حدیث کے بارے میں احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے نماز مکمل کر لی ہو, نماز مکمل کرنے کے بعد اگر پانی مل گیا پھر نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات. وعن ابي الجحيم بن حارث بن سماس مروي قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. اللہ کے رسول نے کو سلام کیا اور اللہ کے رسول بئر جمل کے پاس تھے, کنویں کے پاس تھے. اچھا کنواں تھا وہاں پہ. تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا, دیوار پر کی طرف اللہ کے رسول متوجہ ہوئی دیوار کی طرف اور وہاں پر مسح کیا اپنے چہروں کو ہاتھوں اور چہرے کو ہاتھ کو اور پھر اس کے بعد سلام کا جواب دیا. اس سے پتہ چلا کہ اگر جن اعمال کے لیے وضو واجب نہیں تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کسی دوسرے کی دیوار پر مسح کیا جائے تیمم کیا جائے تو اس سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات. کیونکہ اقبل الجدار اس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کی اپنے گھر کی دیوار تو تھی نہیں, اپنے گھر کی دیوار تو تھی نہیں, اور جس کی دیوار تھی اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا نہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جو ہے تو دروازہ کھٹکھٹانا, وہ باہر نکل آئے بھائی میں آپ کے گھر کی دروازے وہ دیوار پر تیمم کرنا چاہتا ہوں, اس طرح تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات. اچھا جی. عن عمار بن یاسر سے مروی انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسح کیا تیمم کیا اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, ہم نے نماز کے لیے مسح کیا تیمم کیا. تو فضربوا بأكفهم السعير ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم سعير مرة فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والأباط من بطون أيديهم. کہ ہم نے مسح کیا اپنے چہروں کو ایک ضرب کے ساتھ, پھر انہوں نے دوبارہ ضرب کیا اور پھر اپنے ہتھیلیوں کے ساتھ جو ہے تو زمین کو مسح کیا اور پھر اپنے ہاتھوں کو مسح کیا کندھوں تک. ٹھیک ہے, کندھوں تک مسح کیا, مناکب تک مسح کیا. تو یہاں پر یہ حکم انتہائی مشکل ہے. ٹھیک ہے, کہ کوہنیوں تک مسح کیا جائے, یہ ان کا جو ہے تو اپنا اجتہاد ہو سکتا ہے. سمجھا گئی بات. لیکن اللہ کے رسول کا فعل کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا فعل وہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کوہنیوں تک مسح کیا. سمجھا گئی بات. مکمل, کیونکہ وضو کیا ہے, وہ تیمم کیا ہے, تیمم وضو کا خلیفہ ہے. وضو کے اندر کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں تو تیمم کے اندر بھی کوہنیوں تک ہی مسح کیا جائے گا, اس سے اوپر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا گئی بات. اچھا جی, تو یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ باب کمپلیٹ ہو گیا. باقی غسل مستون وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے السلام علیکم.